بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے محضر میں تمام مراجع بزرگان مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نصرانی کے ساتھ مناظرہ ہے، اور ایک اسحاق کندی نام سے ایک فرد ہے، اس کو جواب جو مولا نے دیا اس کو متوجہ کیا۔ وہ مختصراً قصہ آپ کے محضر میں عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اسحاق کندی عراق کے دانشوروں اور فلاسفہ میں سے ایک تھا۔ لوگوں میں علم، فلسفہ اور حکمت کے میدان میں شہرت رکھتا تھا، لیکن اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے ناقص عقل کے حساب سے فیصلہ کر لیا تھا کہ قرآن میں موجود، وہ کہتا تھا کہ متضاد اور مختلف امور کے بارے میں ایک میں کتاب لکھوں، کیونکہ اس کی نظر یہ تھی کہ قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کے ساتھ ہم آہنگ اور مطابقت نہیں ہے اس کی آپس میں، اور ان کی تطبیق سے معلوم ہوتا کہ قرآن میں نعوذ باللہ نا ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب لکھے جس میں وہ یہ ثابت کرے کہ قرآن میں العیاذ باللہ تناقض، ضد و نقیض چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لکھنے میں وہ اس قدر سرگرم ہوا کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کام میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا ایک شاگرد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں آیا، شرف یاب ہوا، اور امام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگوں میں کوئی ایک عقل مند اور باغیرت انسان نہیں ہے جو اپنے استاد کو دلیل و برہان کے ساتھ ایسی کتاب لکھنے سے روک سکے اور اسے اس فیصلے پر پشیمان کر سکے؟ اس شاگرد نے عرض کی کہ ہم اس کے شاگرد ضرور ہیں، لیکن ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا کیا جو کچھ تم سے میں کہوں اس تک پہنچا سکو گے؟ شاگرد نے کہا جی میں پہنچاؤں گا۔ امام نے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس میں اس کی مدد کرو، پھر اس سے کہو کہ استاد ایک سوال ہے، اگر اجازت دیں تو پوچھوں؟ جب وہ تم کو سوال کرنے کی اجازت دے دے تو اس سے کہو اگر قرآن کا بیان کرنے والا آپ کے پاس آئے اور کہے کہ یہ میری مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کیا آپ یہ احتمال نہیں دیں گے کہ قرآنی الفاظ کے وہ مفہوم و معانی نہیں ہیں جو آپ نے سمجھائیں؟ وہ کہے گا ہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید وہ اس کی مراد نہ ہو۔ وہ کہے گا کہ ہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے۔ چونکہ اسحاق کندی اگر مطلب پر توجہ کرے گا تو اس کے شاگرد کو مولا نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سمجھ جائے گا۔ جب وہ تمہارے سوال کا مثبت جواب دے تو اس سے کہو آپ کو یہ یقین کہاں سے حاصل ہو گیا کہ قرآنی الفاظ کی وہی معانی مراد لیے گئے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے قرآن کا مفہوم کچھ ہو اور ہو جس تک آپ کی رسائی ناممکن ہے، یا آپ نہ سمجھ پائے ہوں، اور آپ قرآنی الفاظ اور عبارتوں کو دوسرے معانی و مفاہیم کے سانچے میں ڈھال رہے ہو۔ شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا، اور جس طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہو بہو ایز اٹ از اس نے اپنا سوال اسحاق کندی کے سامنے پیش کر دیا۔
اسحاق کندی نے اس سے سوال دہرانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ فکر میں غرق ہو گیا۔ اس نے اپنے شاگرد کو قسم دے کر پوچھا کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے آپ کو جانتا تھا کہ یہ اتنی عمیق فکر والا سوال یہ تو نہیں کر سکتا۔ شاگرد نے کہا بس ایسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ استاد بار بار شاگرد سے پوچھتا رہا اور شاگرد بھی ٹال مٹول کرتا رہا۔ آخر کار اسحاق کندی نے کہا یہ سوال تمہارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے اور ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اور تمہارے جیسے افراد کے اذہان میں اس طرح کے سوال آ جائیں۔ اس دفعہ شاگرد نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اس سوال کی تعلیم دی تھی۔ اسحاق کندی نے کہا اب تم نے سچ بات بتائی، یہ سوال اس خاندان کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسحاق کندی نے اس سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا تھا مولا کی رہنمائی کے بعد، یا مولا نے جو ہدایت کی اس کے شاگرد کے ذریعے، وہ سب کچھ اس نے کیا کر دیا، جو کچھ لکھا تھا قرآن کے مقابلے میں وغیرہ میں، وہ سب کچھ آگ میں ڈال کر جلا دیا۔ تاریخ میں یہ بات نقل ہے کہ یہ موجود ہے کہ جس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سامرا قید میں تھے، اس وقت شدید قحط پیش آ گیا۔ اس دور کا جو خلیفہ تھا معتمد عباسی، اس نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ صحرا میں جائیں، نماز استسقاء بجا لائیں اور خداوند متعال سے بارش کی دعا کریں۔ مسلمانوں نے 3 دن تک مسلسل ایسا ہی کیا اور لیکن بارش نہ برسی۔ چوتھے دن جاسلیق نصرانی مسلمانوں کی ایک تعداد کے ساتھ طلب باران کے لیے صحرا گئے۔ وہاں مسیحی راہب نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور بارش برسنے لگی۔ اگلے دن پھر لوگوں نے طلب باران کے لیے ایسا ہی کیا اور راہب کی دعا سے آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی اور لوگ سیراب ہوئے۔ لوگوں کو راہب کے اس عمل پر تعجب ہونے لگا اور در واقع اسلام کی حقانیت پر وہ شک کرنے لگے کہ ہم اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، اور یہ راہب آ رہا ہے جیسے ہی دعا کر رہا ہے بارش برس رہی ہے۔ معتمد نے دیکھا کہ یہ مسئلہ بہت پریشانی کا باعث ہے، لہذا اس مشکل سے نکلنے کے لیے مشکل کشا کے فرزند کی طرف صالح بن وسیب کو حکم دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو آزاد کر دے اور اس کے پاس لے کے آئے۔ حضرت نے خلیفہ سے فرمایا لوگوں سے کہو کل پھر حاضر ہوں۔ خلیفہ کہنے لگا لوگوں کی ضرورت پوری ہوئی ہے اور دوبارہ طلب باران کی اب ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں لوگوں کے اذہان سے شک نکال دوں اور اس واقعے سے انہیں نجات بخشوں۔ بہرحال خلیفہ نے حکم دیا کہ جاسلیق اور مسیحی راہب تیسرے دن بھی طلب باران کے لیے حاضر ہوں اور لوگ بھی ساتھ آئیں۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق یہ سب آ گئے۔ تمام مسیحیوں نے حسب عادت ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلایا۔ اس راہب نے بھی ایسے ہی کیا۔ کیا دیکھا کہ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے اور بارش برسنے لگی۔ اس موقع پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے لوگوں سے شک و شبہ دور کرنے اور اپنے جد بزرگوار حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالآخر کے دین مبین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے راہب سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کھولے۔ جب اس نے ہاتھ کھولے تو سب نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں کے درمیان کسی آدمی کے بدن کی ہڈی ہے۔ بس امام علیہ السلام نے مسیح راہب کے ہاتھ سے وہ ہڈی لے لی، ایک کپڑے میں لپیٹ دی اور پھر راہب سے فرمایا اب طلب باران کرو۔ راہب نے پھر اسی طرح کیا لیکن بارش برسنے کی بجائے سورج ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے اس واقعے سے مزید تعجب کیا۔ اس وقت خلیفہ نے امام سے سوال کیا یا ابا محمد اس امر کی علت اور سبب اور ریزن کیا ہے؟
امام نے فرمایا ان لوگوں نے کسی قبرستان میں ایک پیغمبر کے بدن کی ہڈی حاصل کر لی تھی، اور کسی بھی پیغمبر کے بدن کی ہڈی زیر آسمان جب بھی آشکار و ظاہر ہو تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وضاحت اور حقانیت پر یقین کر لیا، پھر اسی طرح خود بھی آزمائش کر کے دیکھا تو قضیہ ویسے ہی تھا جیسے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد لوگوں کے اذہان سے دین اسلام کے بارے میں شکوک برطرف ہو گئے۔ خلیفہ اور دوسرے جو افراد تھے وہ سب مسلمان جو ہے وہ خوش ہو گئے مولا کے اس عمل سے، کیونکہ ان کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شک و شبہات ایجاد ہو گئے تھے۔ یہاں حضرت نے دوسرے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں بھی خلیفے سے فرمایا، اور خلیفے نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424۔ زندگائے ایک کتاب ہے علی اکبر جہانی کی زندگی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بھی مؤلف جو ہیں علی اکبر جہانی ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر یہ دونوں قصے زندگی درج ہیں۔ خداوند متعال ہمیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تمام ائمہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔